کسی نے جادو کر دیا ہے کہ تعویذ بنا دو. کیا بنا دو؟ تعویذ بنا دو. مولانا رومی کا وہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے. وہ سب سے تڑپ رہا تھا. دنیا بھر کے طبیبوں کی نگرانی کے بعد بھی، علاج کے بعد بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا. کسی ایک عقل مند انسان نے، کسی ایک ہوشیار انسان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے نبض کو دبایا اور نام لینا شروع کیا. نام لینا شروع کیا. جب اس عورت کا نام آ گیا وہ ہنسنے لگا خوشی کے ساتھ. بھائی اس کو بیماری نہیں ہے، اس کو کسی کی آنکھ نے بیمار کر دیا ہے. اس کو کسی جوان لڑکے کی آنکھ نے بیمار کیا ہے. یہ کسی کی آنکھ اس کے اوپر پڑ چکی ہے، کسی سے اس کا دل لگ چکا ہے. ہم نے خود اس کو پریشان کیا ہے. ہماری شادیوں میں، ہماری نسبتوں میں ہم خود دیکھیں کہ کتنی عورتیں کس طریقے کے اوپر کیا کر رہی ہے. یہ نکاح تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا یہ نکاح تھا. آج نکاحوں کے اندر جو خرافات پیدا ہو چکے ہیں، کپڑوں کے سلانے سے لے کر کھانا کھلانے تک کے اندر جن جن پریشانیوں کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، میرے دوستوں اگر ذمہ داری نہیں نبھائی تو رونے کا وقت آ جائے گا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ سماج والے، جماعت والے ہمارے لیے قانون بناتے ہیں، ہم کو روکنے کی فکر کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ممکن محنت کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو پسے پوچھ ڈال رہے ہیں. قانون تو یہ تھا کہ تو ساتھ میں جاتا، تو خود ساتھ میں جا کر یہ مسئلہ نمٹاتا. ضرورت پڑتی تو ساتھ میں جا کر ضرورت کو پوری کرواتا. اور گلائیاں کرتے ہیں، اوپر سے گلائیاں کرتے ہیں کہ ماؤں اور بہنوں کو سمجھاؤ. ہماری ماں بہنیں اگر ہم حق پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہمارا حال صحیح ہے تو ہماری ماں بہنوں کو ہم اپنے گھر ہی کے اندر سمجھائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارا ماحول صحیح بن جائے گا. لیکن خود ہم پہلے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہم سوال ہی نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہو، کس گھر پر جا رہی ہو، اس گھر کے اوپر دوسرا کون ہوگا، اس گھر کے اوپر کیا حالات بنیں گے، کتنے لڑکے آئیں گے، کتنے باہر کے لوگ آئیں گے، وہاں تیرے پردہ کا کیا حال ہوگا، تیرے برقعے کا کیا حال ہوگا، اور تیری بات چیت کتنوں سے ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جلستی ہوئی جہنم ہے. کیا طلاق کا دور چلا ہے، نسبتوں کے ٹوٹنے کا جو دور چلا ہے، طلاقوں کا جو دور چلا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہو، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آج ٹوٹا، کل سام لیا، اور غضب کی بات ہو گئی
کہ ہماری نوجوان بچہ ہمیں یہ کہنے لگے کہ وہاں میں نہیں، میں تو وہاں. جب ہم نے نگرانی نہیں کی، گھر کی تعلیم کو چھوڑ دیا، گھر میں مسائل کو بیان کرنا چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ بہت برا آیا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے اتنا ہی نہیں کہ آدمی نماز پڑھ لے، سارے قانون کے اوپر انسان عمل کرے جو اسلام نے اور دین نے ہمیں سکھایا ہے. یہ جہنم میں جانے والے اسباب ہیں، یہ آگ میں جلنے والے اسباب ہیں. یہ گگریاں میں تو یہ کہتا ہوں کئی جگہوں کے اوپر تو ہماری ماں بہنوں کا جمگٹا اتنا ہو جاتا ہے کہ پردہ تو کیا، پردے کا کوئی لحاظ نہیں، بلکہ وہاں ایسے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے جن کے اخلاقیات اور جن کا کردار صحیح نہیں ہوتا ہے. ایسی جگہوں کے اوپر جہاں ماں بہنیں خرید رہی ہے کہ بیچ رہی ہے، وہاں موٹر سائیکلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. تمہیں کیا کام ہے؟ اگر پوچھا جائے تم کس کام سے نکلے ہیں، چلو تمہیں ہمیں روکتے نہیں ہیں، تم وقت دوسرا رکھتے، دوسری جگہ سے نکلتے، لیکن تمہیں وہیں سے نکالنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور بھائی اشاروں میں اور آنکھ کی کنکیوں کے اشاروں میں ہماری تباہی اور بربادی وجود میں آ گئی ہے. ہم اگر روکتے ہیں تو ہمیں یوں کہا جاتا ہے کہ ولیمے سے روکتے ہو تو. ہم کہاں ولیمہ سے روکتے ہیں؟ بے پردگی والی چیز سے ہم روکتے ہیں. بے پردگی والی چیز ہونی نہیں چاہیے. ہماری ماں بہنوں کی عزت برقرار رہنی چاہیے. کئی مرتبہ کہا بھائی اتنا ہی پکاؤ، اتنا ہی کھلاؤ، اتنا ہی کرو. سماج والوں نے کہا یہ دیکھتے ہوئے کہ خرافات کم ہو، عزت کے ساتھ ہماری مائیں جائیں اور آئیں. زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو پیر کے نیچے روک دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسر مونتاً، دنیا میں سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح کے اندر خرچ کم کیا جائے، خرچ کم کیا جائے. مہینوں پہلے تیاری ہوتی ہے اور بازاروں میں چھٹیاں ہوتی ہے. کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی چیز لو، دل لو یا کلیجہ لو، دل لو یا کلیجہ لو. ایک زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ دل اور کلیجہ کیا چیز ہے، اور ساتھ کے بچے، یہ لڑکے جو ان کے ساتھ موجود ہیں، اس کی بیوی کے پلنگ تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. یہ ہم نے سیکھا آج. جن چیزوں کو ہم نے ختم کیا تھا، زمانے جاہلیت کی چیزوں کو ختم کیا تھا، ان چیزوں کو ہم آج وجود میں لا رہے ہیں، اور نقش و نگار والے برقعوں کو ہم نے سلا دیا ہے. ہم نے سلا دیا ہے، ان برقعوں کو ہم نے سلا دیا ہے. ان برقعوں کے اوپر علامتیں ہوتی ہے، اس کے اوپر نشانیاں ہوتی ہے، اس کے اوپر پہچان کے نشان لگائے جاتے ہیں. ہر جگہ کے اوپر جمگٹے کھڑے ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب خرچ ہو جاتا ہے تو زمین کا ٹکڑا آدمی بیچتا ہے.
کیا ضروری تھا؟ اور کچھ کرنا بھی ہے دین کا کام تو میں نے جو حدیث بیان کی ہے اور حوالہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھنے کے بعد بھی حج اور عمروں کی نیتوں کے باوجود بھی دھیان رکھنا گھر میں کون ہے. میری بات کو کڑوا مت سمجھنا. حج اور عمرہ کے سفر کرنے والے اللہ کے دین کے نام کے اوپر اللہ نے تمہیں وہاں حاکم بنایا ہے. گھر کا خیال رکھنا. حج فرض ہے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن قانون تو دیکھو. اگر کسی کے پاس کروڑوں اور خربوں روپے بھی ہو جائے, یہ مفتیان کرام کی جماعت کو پوچھو, اس عورت کے ساتھ اگر محرم نہیں ہے تو اس کو سفر کی اجازت نہیں ہے. دنیا بھر کے مفتیوں سے پوچھو کہ کسی عورت کے پاس کروڑوں اور خربوں روپے پیدا ہو جائے لیکن محرم نہیں ہے تو دنیا کے مفتی دوسرا کوئی مسئلہ بتائیں گے, جانے کے لیے ہاں نہیں کہیں گے. محمد ابن سلمان اگر اجازت دے تو یہ فتویٰ نہیں ہے. محمد ابن سلمان اگر کہہ رہا کیا اکیلے آ سکتی ہے ہمارے یہاں پر تو محمد ابن سلمان کا فتویٰ نہیں چلتا. اور ایک بات باریک کہہ دو, مکہ اور مدینہ میں ہونے والی چیزوں کے اوپر بھی عمل ضروری نہیں ہوتا. عمل محمد الرسول اللہ کی شریعت پر ضروری ہے. وہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے کہ مکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ مدینہ میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تیرے حج کی ضرورت نہیں, صفا مروہ پر تجھے آنے کی ضرورت نہیں, میرے نبی کے دروازے پر جانے کی تجھے ضرورت نہیں. تیرے ساتھ تیرا مرد کوئی نہیں ہے, میرا محرم نہیں, تو گھر پر بیٹھ. تیرے لاکھوں روپے کا کیا کرنا, کس کو بھیجنا, بدل کرنا, فلانا کرنا, یہ کرنا, مفتیان کرام مسئلے بتائیں گے. لیکن تو یہاں مت آنا اکیلی, تیرا اکیلا آنا مجھے پسند نہیں ہے, تو مت آنا یہاں. اللہ اپنے گھر پر نہیں بلا رہا ہے اور ہم دودھ کا ڈولچا دے کر فجر کی نماز کے بعد سے اجازت دیتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد ہماری گھر والی گھر میں آتی ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین. آج سب کچھ سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد ہمارا یہ حال ہے. دیکھو دین آسان ہے. اللہ نے کہا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سخت ضرورت پڑی نکلنا ہوگا لیکن شرائط کے ساتھ نکلنا ہوگا. اگر شرطوں کو پورا نہیں کیا جاتا تو نکل نہیں سکتے ہیں گھر سے. گھر سے نکلنا ہے تو ان شرائط کو پورا کر کے نکلے جو شریعت نے اس کے اوپر لازم قرار دیا ہے. ارے ہم نے تو وہ کام کر دیا ہے سن سن کر, دین کی باتوں کو سن سن کر, کہ اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے والی عورتوں کو, ہماری ماؤں کو تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے قرآن کا آواز بھی باہر نہ نکلے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں اس کے مرد نے بڑا موبائل سرانے کے اوپر نہ رکھ دیا؟ کون سا گھر ہے یہ؟ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جیب کے اندر تسبیح ہوا کرتی تھی, جیب میں تسبیح ہوا کرتی تھی. آج وہ زمانہ ہے کہ جیب میں اور
نام کے برقع پہننے والی ہماری ماں بہنیں برقع یوں اونچا کر کے یہاں سے فون ڈالتی ہے، اس کا فون آیا، یہ کون سا ٹاٹا برلا کا بزنس ہو رہا ہے، یہ کون سا بزنس ہے تمہارے پاس، کون سی کمپنی ہے تمہارے پاس کہ تم کو فون اٹھانا پڑتا ہے، ہر ایک گھیرے سے باتیں کرنا پڑتا ہے، ہر منافق سے تجھے بات کرنی پڑتی ہے، ہر وہ شخص جو تجھے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اس سے بات کرنی پڑتی ہے، پھر دنیا بھر کے تعویذ کرنے کے لیے مت جانا۔ مجھے یاد آ گیا، کہاں گئی تھی کہ تعویذ کرنے گئی تھی، تعویذ کرنے کے لیے، تیرے ساتھ کون تھا؟ کوئی نہیں، کس کے ساتھ؟ باپو کے پاس گئی تھی۔ باپو ہے کہ وہ تعویذ کرتا ہے، کوئی مرد گھر میں تھا تو کہ نہیں، چیک برابر کر لیا تو کہ ہاں چیک کر کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم تعویذ کرنے بھیج رہے ہیں، تعویذ لینے کے لیے اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں، ڈاکٹر سے زیادہ تعویذ دینے والا چیک کر رہا ہے۔ کیا اس کا تعویذ کام کرے گا؟ اس کا تعویذ کیا کام کرے گا؟ یہ کون سا تعویذ ہے؟ دیکھو تعویذ سے بہت متنبع رہنا۔ میں بات کہوں آپ کو، میں آپ کو بات کہوں، میں سارے تعویذ کرنے والوں کو چیلنج دیتا ہوں، اگر تمہاری طاقت کی بات ہو تو مولوی محمد داوڑا کو بیمار کر کے بتا دو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا یونس صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں بلکہ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ مولانا آپ کو ایک تکلیف ہے، ذرا میں ایک ڈورا لٹکا دو، اجازت دو۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، میں نے ساری زندگی میں ڈورا لٹکایا نہیں ہے، اور مجھے آج تک ہزاروں لاکھوں حدیث کی کتابوں کو گھمانے کے بعد بھی تعویذ کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں ملی۔ ایک روایت بھی۔ اب علماء کرام مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ تمیمہ لٹکایا تھا، وہ لٹکایا تھا، یہ لٹکایا تھا، یہ اصول لٹکایا تھا، وہ سارے اپنے اعتراضات اپنی جگہ پر کیوں رکھے کہ امت کا بگاڑ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو، یہ تعویذ اس زمانے کا کینسر ہے، تعویذ اس زمانے کا کینسر ہے، اس کے بہانے سے دنیا کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کے ایمان اور یقین اور عقیدے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، ساری دنیا کی خشک چیزیں، ساری دنیا کی رطب چیزیں سب جمع ہو کر زور لگا دے تو امام ابو عیسیٰ سور الترمذی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ساری دنیا ایک ہو کر زور لگا دے کہ مجھے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ اس کو نقصان پہنچانا نہ چاہتا ہو تو کسی کی طاقت کی بات نہیں۔ اس ایمان اور یقین کو حدیث میں بیان کیا گیا، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کل قیامت کے دن بے حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے اندر تعویذ نہیں کرواتے، تعویذ نہیں کرواتے۔ آج ہم تو غلط تعویذ لینے کے لیے جاتے، غلط تعویذ۔ اپنی بیٹی کا تعویذ کیا بنا رہا ہے؟ نظر لگ گئی ہے، دوسرے کی آنکھ لگ گئی ہے، اندر گڑبڑی ہے، تعویذ باویذ کچھ اثر نہیں کرے گا، گھر سے باہر نکالنا اس کا بہت بڑا فتنہ تھا۔ اور پھر
آن لائن پڑھاتے ہیں، تو سمجھدار سمجھ جائیں گے، آن لائن قاری صاحب پڑھاتے ہیں، پاک آن لائن میں سمجھے نا؟ ارے حد ہو گئی، فراق کا کپڑا ہماری عورتیں آن لائن منگوا رہی ہیں، لے دوپٹہ آن لائن، آن لائن ڈیزائن پسند کی جاتی ہے۔ ماں عائشہ کا برقع بھول گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا برقع بھول گئے، وہ باتیں جانے دو، اب تو یہاں کا نہیں دبئی کا آن لائن، آن لائن اس کے اوپر آئے گا، وہ کپڑا آئے گا۔ اور ایک مولوی صاحب ایک مہذب آدمی نے یوں کہا کہ میری لڑکی آن لائن قرآن سیکھ رہی ہے قاری صاحب کے پاس۔ 12 سال کے اوپر کی لڑکی کو مدرسے مت بھیجو، بڑی ہمت کے ساتھ بھی کہتا ہوں، مجھ پر علماء اکرام اعتراض مت کرنا، 12 سال کے اوپر کی لڑکی کو مدرسے میں مت بھیجو۔ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا ہے اس کو گھر میں بھائی سے زیور تک کی تعلیم دے دو اور بس کرو، اس کو روٹی پکانا سکھاؤ، سالن پکانا سکھاؤ۔ بھائی سے زیور کو اٹھا کر دیکھو، بھائی سے زیور تو لکھا ہے، یہ ہمت کی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں چاہے میرے اوپر اعتراضات بھی ہو جائے جتنے بھی ہو، 12 سال کے اوپر کی لڑکی کے لیے مدرسہ نہیں ہے، اس کے لیے گھر میں تعلیم ہے اور بھائی سے زبر اس کی پوری کرواؤ۔ اعتراض کرنا آسان ہے، حقائق کو جاننا آسان نہیں ہے، فتنے کو دبانا آسان نہیں ہے۔ قاری صاحب اس کو سکھا رہے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب، یہ میرے شاگرد ہیں لیکن مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو علم دیا ہے، میرے شاگرد بہت سے ہیں۔ وہ قرآن پڑھا رہا ہے، قاری صاحب سنے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے آن لائن، نکال یہ یہاں سے کاپ نکالتی ہے، آن لائن قاری صاحب سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا مخرج کیا ہے، کون سا حرف ہے، یہ حروف کلبلہ ہے، کتنے حروف ہے، تو خود کو جدن، ایسا ہے خود کو جدن، اس میں قلقلہ ہونا ہوگا، قلقلہ ہے نا، کیا آپ کو سمجھاؤ، لمبی بات ہو جائے گی، قرات کی باتیں ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ وہ یار ماشاءاللہ، تو پھر ادغام کے مسائل بھی بات میں آ جائیں گے، وہ دور تھوڑا ہوتے ہیں، علماء کرام سمجھ لو، وہ بھی سکھایا جائے گا قرات میں۔ تجھے گھر میں پڑھنے کی ضرورت تھی، آج تو آن لائن قرات سیکھنے کے لیے گئی، قرآن سیکھنے کے لیے آن لائن گئی، کیا کر رہی ہے یہ؟ کیونکہ ہم نے ان کو اتنا لمبا موبائل بتایا ہے کہ اس کے اندر ساری دنیا کی چیزیں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، کوئی مسئلہ نہیں بتاتا، اس کی حلت و حرمت کا مسئلہ نہیں بتاتا، لیکن قوم میں جو فساد پیدا ہوا ہے، جو مفسدہ پیدا ہوا ہے ہماری ماں بہنوں میں، یہ 70% اس موبائل سے ہوا ہے۔ وہ ہمارا سلیمان بھائی سجا بتا، وہ مجھے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ فون بھی اب تو وہ فائننس پر لیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی فون فائننس پر لینے کی، بیاج سے فون لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی اس کو لے کر اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہاں تک مسئلہ پہنچا کہ پڑوس کے ملک کے بنوری ٹاؤن کو یہ فتویٰ دینا پڑا کہ ٹک ٹاک کا دیکھنا حرام ہے۔ پڑوس کے ملک میں بنوری ٹاؤن سے یہ فتویٰ آیا کہ ٹک ٹاک کا دیکھنا حرام ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے؟ ہمارے بچے اس فون میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹک ٹاک نہیں دیکھتے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟
اور بھائی میرے یاد رکھو، میں اقبال کا ایک شعر کہوں، آپ سدھر جاؤ، ہم سدھر جائیں، ہماری اصلاح کریں، ورنہ اقبال کہہ کر گیا ہے پائجامہ جذب ہو کر رہ گیا پٹلون میں. کیا کہہ گیا اقبال؟ پائجامہ جذب ہو کر رہ گیا پٹلون میں، گھٹے گھٹے دیکھیے پٹلون نے کر ہو گیا. ہم نے ہماری بد اخلاقیوں کو چھپایا نہیں، ہم نے ہماری بد اخلاقیاں اتنی کی اور ہم نے ہماری ذمہ داری کو بالکل نبھایا نہیں. ہم نے صرف یہ سمجھا کہ تسبیح اور نماز میں ہے، گھر کا کوئی خیال نہیں کیا. تو جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاء اللہ کے گھر تک جا رہے ہو، صفا مروہ کی صحیح کرو گے، سر کے بال کٹاؤ گے، طواف کرو گے، اس کا نام عمرہ ہے. کیسے جا رہے ہو؟ گھر کے حالات تو ٹھیک ہے نا؟ قرضہ لے کر تو نہیں گئے نا کہ بیاج جیسے حرام کام میں پڑ جائے گا. ایسا تو نہیں ہے نا؟ اور ٹھیک گھر میں نگرانی بھی ہے کہ نہیں؟ گھر میں نگرانی ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں گھر میں 2-4 آدمی ہر روز باتیں کرنے والے گھر میں آ جائے اور آپ وہاں صفا اور مروہ کی صحیح کر رہے ہو. دوستوں، دین نماز پڑھ لینے کا نام ہی نہیں ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ان سارے اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا. ان موبائل کو توڑ ڈالو، اس کو پھوڑ ڈالو، ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں اس کو مت دو. ہماری کوئی فیکٹری ہی نہیں چل رہی ہے. باتیں کر، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر تعلق ہو رہا ہے، اس کے اندر باتوں میں لچک پیدا ہو رہی ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ صبح 10:30 بجے اس جگہ پر میں ملوں گی. جس پہ کہا جاتا ہے ہم نے نگرانی نہیں کی. ہماری ماں بہنیں تو واجب التعریف، واجب التقریب ہے، عزت کے قابل ہے. اگر ان ماں بہنوں کو عزت کے ساتھ سمجھایا جائے تو یہ ہم گھر کے حاکم ہیں، ہماری بات کو ٹھکرائیں گے نہیں انشاءاللہ. اس لیے بھائی یہ چیز موبائل والی جس کو دنیا میں لوگ کہتے ہیں، جس کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، بعض لوگ تو دیندار لوگ ہوتے ہیں اس پہ گھنٹی رکھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کس نے جائز کیا؟ مجھے پتا نہیں، کسی کتاب سے نہیں کہ یہ جائز کرتے. چلو ٹھیک، اس کو چھوڑ دو. تو دوسرے لوگ ایسی گھنٹی کی گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی سامنے والا سمجھ جائے اوہو یہ تو بہت پرانی بات ہو رہی ہے، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں وہ پرانا زمانہ اور پرانی بات جہاں سے بگاڑ ہونے والا ہے اس کی گھنٹیاں بج رہی ہے، وہ آواز آ رہے ہیں، گھنٹیوں میں آواز آ رہی ہے. ایسے ایسے غلط گھنٹیوں کے اندر چیزیں پھرتی ہے کہ سننے کے ساتھ آدمی کا سر جھک جائے شرم سے کہ یہ کیا بول رہا ہے اندر. اللہ والے ایسے نہیں ہوتے دوستوں. ہمارے حضرت پیر طلحہ، حضرت شیخ زکریا کے لڑکے پیر طلحہ ابھی وفات ہوئی، اولیاء اللہ میں سے تھے پیر طلحہ سہارنپور میں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر طلحہ کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا تھا کہ دعا تم کو کروانا، کیونکہ اللہ والے سے دعا کو کہیں بھی ہو تو دعا ہی. ایک مرتبہ کوئی ضروری فون آ گیا تو کسی نے فون لگا کر دے دیا پیر طلحہ کو، تو اندر سے آواز آتا ہے نا کہ ابھی ویست ہے. وہ عورت بولتی ہے نا ابھی مشغول ہے، عربی میں بولتے ہیں، اور ابھی ابھی وہ کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تھا عورت کو. تو حضرت پیر طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو بری کے رحمت فرما، تو اس کو سامنے جس نے فون دیا تھا اس کو کہا ارے شیطان عورت کے ساتھ میری بات کرواتا ہے. ارے بھائی عورت نہیں ہے، یہ تو بول رہی ہے. دنیا میں لیڈیز کا آواز ہی گمراہ کن ہے.
اور آج ساری دنیا کے اندر عورتوں کی لوبی کو تیار کیا جاتا ہے انسانیت کو ختم کرنے کے لیے، اور ساری دنیا اسرائیل کو بچاتی ہے۔ کیوں بچاتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ساری دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا عورتوں سے تعلق کروایا جاتا ہے۔ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھو، یہ یہود کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، یہ اسرائیل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، ساری دنیا کے آنے والے بڑے بڑے لوگ، ملکوں کے آنے والے لوگوں کو ایسے جزیرے میں لے جایا جاتا ہے کہ تم یہاں پہلے آ جاؤ، ہماری عورتوں کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ ہو جائے، تمہاری ویڈیو کیسٹ اتر جائے، پھر تم ہماری بات کو ساری دنیا سے منوا لیں گے۔ عورت اگر اس کی جال میں کوئی پھنس گیا تو گیا۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا شیر کے پیچھے چلے جانا، اس لیے کہ اس سے تیری جان کا خطرہ ضرور ہے، لیکن عورت کے پیچھے مت جانا، یہ تیری آخرت کو اور دنیا کو تباہ کر دے گی۔ چکر کاٹ رہا ہے دین کے لبادے میں، کہیں ہماری آخرت میں برباد ہو جائے۔ اللہ پاک نے کہا اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ، 100% نمازی پہلے بناؤ، 100% نمازی بناؤ۔ میری مرکز میں بات جب بھی ہوتی ہے ایک بات کہتا ہوں میں، ساری دنیا الیکشن کے لیے ہر ایک گھر کو گنتی ہے، ہر ایک مرد کو گنتی ہے، ہر ایک عورت کو گنتی ہے۔ یہ ہماری تبلیغی جماعت ہی ایک ایسی ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ گنتی یہ کرتی ہے کہ اس محلے میں 150 گھر ہے، 150 گھر کے اندر 100 گھر نمازی ہے اور 50 گھر بے نمازی ہے، تو ان کو چلے کی فکر کرو، ان کو نمازی بناؤ۔ یہ لوگ لکھتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں کہ ہر گھر نمازی بن جائے، ہر گھر جہنم سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا ایک کام ہے جس کو سراہنا چاہیے اور جس کی تعریف کرنا چاہیے کہ ایک ایک گھر کو نمازی بنانے کی یہ فکر ہے، اور ہم نے ساری زندگی میں اپنی بیوی کو نمازی بنانے کی فکر نہیں کی کہ میری بیوی نمازی بن جائے، میرا یہ بچہ نمازی بن جائے، یہ ہم نے فکر کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آسان کام بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی گھر کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کا تمہیں حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے نور کا اتمام اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ہم سب کو اپنی ذات کو صحیح بنانے کی فکر کرنا ہے، اپنے آل اولاد کو صحیح بنانے کی فکر کرنا ہے، کہنے اور سننے پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ان ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے بیت المال کے ہو، سماج کے ہو یا کسی بھی ادارے سے ہو، جو لوگ بھی یہ مجلس سے قائم کروا رہے ہیں اور ہم کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ بیان کے ذریعے سے سمجھے، یہ قرآن کے ذریعے سمجھے، حدیث کے ذریعے سے سمجھے، لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ تو ان حضرات کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ بھائی ہم کو دین سمجھانے کے لیے اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔